میری 2-4 دن پہلے کسی سے ملاقات ہوئی، وہ لندن سے آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں وہاں ایک فزیکل فٹنس کا ایک ادارے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرینر ہے انگریز، اس سے ٹریننگ لے رہا ہوں باڈی کو فٹ کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں وہ مجھ پہ طنز کرتا ہے، میرے دل میں اس نے عجیب عجیب وسوسے ڈال دیے ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی فری اسٹائل ہوتے ہیں نا جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تمہاری باڈی کو خود ہی ٹھیک کر دے ہے بھائی، تمہیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی تمہیں خدا ایمان لانے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو کر نہیں رہا وہ، تو کیا فائدہ ایسے خدا کو ماننے کا؟ یعنی میں نہیں مانتا تو میں تو فٹ ہوں، اس گورے نے کہا۔ تم مانتے ہو تو تم ٹریننگ کس سے لے رہے ہو؟ مجھ سے۔ تو تمہارا خدا ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتا ٹھیک تمہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر اس خدا کے ہونے کا فائدہ کیا جو تمہارا پیٹ اندر نہیں کر سکتا؟ اب یہ میں اپنے الفاظ میں اس انگریز کی بات کو ڈیفائن کر رہا ہوں، جو تمہاری توند کم نہیں کر سکتا، جو تم اس کے لیے بھی کسی کافر سے رابطہ کر رہے ہو۔ تو وہ مجھ سے اشکال کر رہے تھے، اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس اشکال کا جواب کیا؟ ان کو تو میں نے جواب جو میں یہاں بتا رہا ہوں وہ ان کو نہیں بتایا تھا۔ اصل اس کا جواب یہ ہے کہ اس انگریز سے کہتے کہ اگر خدا مجھے ٹریننگ کے بغیر ہی فٹ کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت بھی ایمان لے آتے۔ خدا تیرے جیسے کمبختوں کو ہدایت بولو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ خدا اگر اپنے ہونے کے اس طرح کے ثبوت دینا شروع کر دے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، وہ فٹ فاٹ ہر لحاظ سے، وہ پراٹھے بھی کھا رہے ہیں تو بھی توند نہیں نکل رہی ان کی۔ اب آپ کہیں کھاتے بھی ہو پراٹھے، پھر ہر بیان میں پراٹھوں کی برائی بھی کرتے ہو، تو ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سگریٹ کھلاتے ہیں مگر بتا دیتے ہیں کہ خطرناک چیز ہے، تو ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں مگر بتاتے ہیں کہ یہ پھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، خیر پھوڑنے کی چیز بھی ہے، اتنا کہ خراب چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر ایکسرسائز کرو۔ خیر، تو یہ جو گورے ہیں نا، یہ خدا کے منکر لبرل لوگ، یہ سب کے دماغوں میں، آج دینداروں کے دماغوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یار بڑے بڑے ظالم تو ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پستے تو بیچارہ غریب آدمی پستا ہے، نیک آدمی پستا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں صحیح اور غلط کا حقیقی فیصلہ نہیں ہوتا، اصل میں تو وہاں ہوگا۔ تو میں وہ جو واقعہ بتا رہا تھا نا کہ ان کے جو انگریز ٹرینر نے کہا کہ خدا، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، تم مسلمان اتنے نیک ہو، تو تم مجھ سے ٹریننگ کیوں لے رہے ہو؟ اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہیں اتنے پراٹھوں کے بغیر ہی، پراٹھوں سے پرہیز کے بغیر ہی کیا کر دے گا، بالکل سیٹنگ پہ تمہاری باڈی کو لے آئے گا۔ تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا کہ وہ ویسے ہی ناراض ہو جاتے، میں نے کہا اصل آپ کو بتا رہا ہوں، اصل جواب یہ ہے کہ اس انگریز کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے بغیر ٹریننگ کے اور تیرے جیسے کمبخت کا استاد مجھے اس لیے بنایا ہے ٹھیک ہے نا، کہ اگر بغیر سبب کے اللہ اپنے پر ایمان لانے سے ہی ساری چیزیں ٹھیک کر دیتا تو تیرے جیسے کمبخت لوگ بھی ایمان لے آتے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے جیسے کمبخت لوگ ایمان لائیں، ایمان وہ لائیں جو کھوپڑی بولو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگتا، ادھر آپ نے نیکی شروع کی، آپ اچھے بن گئے اور آپ کے سارے حالات ٹھیک ہونا، تو کون غیر مسلم پھر غیر مسلم رہے گا؟ وہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ بعض دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے حالات بظاہر اور اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت میں برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ اور پنپنا شروع کرتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں ان کو۔ تو اسی کو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا سنستدرجہم، کہ دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دے، حق کا پرچار کر رہا ہو، لوگ نہیں مان رہے ہوں، پھر بھی پنپتے چلے جا رہے ہیں، عیاشی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو مجھے اکیلا چھوڑ دو، سنستدرجہم، میں ان کو مہلت دوں گا، ان کو نعمتیں دوں گا، من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے۔ من حیث لا یعلمون کا یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ خوش ہوں گے۔
یہ خوش ہوں گے یار یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی، سارے کام بن رہے ہیں اور یہ دینداروں کو دیکھو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں استدراج. یہ لفظ یاد کر لیں. دیکھو جب اللہ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے نا، نعمتیں آتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ ڈھیل ہوتی ہے. استدراج کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈھیل. جیسے مجرم کو بعض دفعہ کیا دی جاتی ہے؟ ڈھیل. پھانسی کے مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے پروٹوکول دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھانسی کا جو مجرم ہے اس کو پھانسی دینے سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کروائی. چور کو نہیں ملاقات کروائی جائے گی کہیں کہ آپ کے ابا سے کب ملنا چاہتے ہیں، اماں سے کب ملنا چاہتے ہیں. جو پھانسی کا مجرم ہے اس کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے، آپ رشتہ داروں سے ملیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ چائے پینا چاہتے ہیں، آپ کافی پینا چاہتے ہیں، جو مانگے گا نا وہ پھانسی کا مجرم کو دیا جاتا ہے. اب اس سے اگر پھانسی کا مجرم خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یار جو چھوٹا مجرم تھا جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتا تھا اور پکڑا گیا، اس کو تو نہ چاہے گا، پولیس والے چترول لگا رہے ہیں اس کو، اور مجھے بڑے تمیز سے رکھا ہوا ہے بھائی، مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام آپ کی ملاقات ہوگی آپ کے والدین سے، اور وہ روتے ہوئے ملیں گے، محبت کے ساتھ ملیں گے آپ سے. تو جیسے پھانسی کا مجرم جو اس نعمت کو نعمت سمجھ رہا ہے تو وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، ایسے ہی جو آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ، میری اولاد اور میرا بینک بیلنس اور میری عزت اور اگلے سال الیکشن میں بھی میں جیت کے آ رہا ہوں، تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے وہ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے دشمنوں کو نوازنا شروع کر دے. دنیا میں کوئی اپنے دشمنوں کو نوازتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کا نافرمان ہے نا اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو یہ نعمت نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. یہ فرعون کی طرح آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں، اللہ آخر میں ایک ہی دفعہ میں پکڑے گا آپ کو. تو اس لیے کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت